وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. پیغمبر کی موجودگی میں یہ کام ہو جاتا تھا کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. بیسیکلی وہ پیغمبر کی ہی معجزے کی ایکسٹینشن ہوتی تھی. لیکن اس دور کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں ایک صحابی کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا. حضرت عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کی بیویاں جو ہے پردہ کریں. اسی طریقے سے آپ مصلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لیں. اس قسم کے مشورے دیے. بعد میں آیات بھی نازل ہوگی. اور پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، اور وہ یہ 3 باتیں گنوایا کرتے تھے. غزوہ بدر کے قیدیوں والا مسئلہ، اور اس کا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے والا، اور پردے کے حوالے سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میری موافقت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کی موافقت کی. دل میں بات ڈال دی اللہ نے. تو میں نے جب تیرے قریبی حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی ان آمنو بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے. 12 بندے ٹوٹل، اتنی محنت کر کے، اور وہ بھی دھوبی، کوئی فلاسفر نہیں. جس طرح نبی علیہ السلام کی بات عمار بن یاسر کو سمجھ آ گئی، سیدنا یاسر کو، سیدہ سمیہ کو سمجھ آ گئی، ابو جہل کو نہیں سمجھ آئی جو ابو الحکم تھا. غلاموں کو بات سمجھ آ گئی، جو پاڈے قسم کے آقا تھے بڑے تیز ترار، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہٹدرمی پہ اترے ہوئے تھے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کوئی بات نہیں سن رہا، تو وہ گلیلی ایک جھیل تھی، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کے کنارے پہ دھوبی کپڑے دھویا کرتے تھے. انہوں نے ادھر جا کے بات کرنا شروع کی. 12 دھوبی ان پہ ایمان لے آئے، وہ حواری، ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. یہ آج آپ کو جو عیسائیت نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پھیلی ہے جو دنیا میں تھی. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن 2 جو ہے، جو رومن امپائر کا شہنشاہ تھا بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی. تو اس وقت جو حاکم کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، تو وہ پھر پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اور اسی دوران وہ 300 سال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تابعین تھے، یعنی اصحاب الکہف، وہ سلائے گئے، جنہوں نے اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے چلے گئے تھے غار کے اندر، جو سورۃ الکہف میں ذکر ہے. تو 300 سال بعد اٹھے تو سب رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی. یعنی اس دور میں تو مسلمان ہی اسے کہیں گے نا، جب تک انہوں نے فرسودہ عقائد نہیں اختیار کیے. قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں. دیکھ لیں، ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلم ہی ہیں، ہم بھی مسلم ہیں کیونکہ دین ابراہیمی پہ ہیں. اے اللہ گواہ ہو جا ہم مسلم ہیں. اللہ اکبر.